معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ڈیاری اردو چینل پر احمد ریاض الہدیٰ کی کتاب سلاطین دہلی، باب نمبر 2، عرب حملے کے وقت ہندوستان کے حالات اور فتح سندھ۔ سب ہیڈنگ: محمد بن قاسم اور پاکستان۔ چشم فلک نے یہ عجیب نظارہ پہلی دفعہ دیکھا کہ جو سرزمین شرک و بت پرستی کا گہوارہ تھی، آج وہاں توحید و اخوت کے زمزمے بہنے لگے کہ مجروح ارواح کو ایسا قرار آیا کہ کم از کم سرزمین سندھ پر براہمن سامراج کی بالادستی کا سورج ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا اور انشاءاللہ تا قیامت طلوع نہ ہوگا۔ 93 ہجری 10 رمضان المبارک وہ نشان منزل ہے جب غازی محمد بن قاسم نے علم و استبداد پر تیشہ چلا کر اروڑ کو بر صغیر و ہند کا پہلا مسلم دارالخلافہ ہونے کا شرف بخشا اور وہاں ایک مسجد تعمیر کرائی۔ سکھر شہر کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ 93 ہجری میں اس کے قریب اروڑ سے غلبہ اسلام کی تحریک کا آغاز ہوا۔ 13 صدیوں بعد پھر یہ اعزاز سکھر کو ہی حاصل ہے کہ یہاں کے باسی متاع گم گشتہ کی تلاشی میں نکلتے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں مسجد محمد بن قاسم اروڑ پہنچ کر جھنڈا لہراتے ہیں۔ اس روز سے محمد بن قاسم کے مسجدوں سے آشنا یہ مسجد دوبارہ اہمیت اختیار کر گئی اور یہ خواہش پیدا ہوئی کہ اسے شایان شان از سر نو تعمیر کرایا جائے۔ 13 صدیوں سے نامعلوم کب تک اس مسجد کے لیل و نہار اذان و سجود سے منور رہے۔ زمانے کے سرد و گرم سے یہ مسجد محفوظ نہ رہ سکی۔ یہ عظیم الشان شہر اروڑ آفات الہی کی نظر ہوا تو مسجد محمد بن قاسم کی دیوانی بھی نظر آنے لگی، جو مسلمانوں کی عظمت رفتہ پہ نوحہ خواں تھی۔ 13 صدیوں کا یہ سفر اس مسجد نے بڑی ہی آزمائشوں سے طے کیا۔ نہ کوئی پرسان حال، نہ کوئی اس کی قدر و قیمت سے آگاہ جو یہ جانتا کہ برصغیر سے پہلے مسلم دارالخلافہ کی اولین سجدہ گاہ ویران کیوں ہے۔ لہٰذا 1984 عیسوی میں قومی کمیٹی برائے تعمیر نو مسجد محمد بن قاسم اروڑ قائم ہوئی۔ پہلے صدر راجہ محمد ظفر الحق قرار پائے اور پروفیسر اسد اللہ بھٹو پر جنرل سیکرٹری کی ذمہ داری عائد کی گئی، جو ہنوز قائم ہے۔ جنرل محمد ضیاء الحق مرحوم نے قومی کمیٹی کی درخواست پر مسجد محمد بن قاسم کو محمد بن قاسم شریعت کالج کے لیے 15 ایکڑ زمین عنایت کی، جس میں سے 13.5 ایکڑ زمین قومی کمیٹی کی تحویل میں ہے۔ صدر محمد ضیاء الحق مرحوم 1986 عیسوی میں خود اروڑ تشریف لائے اور مسجد و شریعت کالج کی منظوری دی، لیکن ان کی وفات سے منصوبہ شروع بھی نہ ہو سکا۔ لیکن قومی کمیٹی نے اتنا اقدام ضرور کیا کہ آثار کو محفوظ رکھتے ہوئے کچی مسجد کی تعمیر کی، جہاں اب اذان، صلاۃ، نماز جمعہ و درس قرآن کا انتظام ہے۔ اور صوبے کی تکمیل کی خاطر قومی کمیٹی نے وزیر اعظم جناب میاں محمد نواز شریف سے تفصیلی ملاقات کی، جنہوں نے منصوبے کو منظور تو ضرور فرمایا، لیکن عملی اقدام کے آثار بھی نظر میں آئے۔ نامعلوم محسن سندھ غازی محمد بن قاسم کے احسان کا بوجھ اتارنا کس کے مقدر میں ہے؟ 1968 عیسوی سے یہ روایت بن گئی ہے کہ اہل جنوب ایک جلوس کی شکل میں اس مسجد پر جھنڈا نصب کرتے ہیں۔ پہلے جو تحریک یوم باب الاسلام کے روح رواں تھے۔ 1968 عیسوی میں ہی محمد بن قاسم سندھی ادبی سوسائٹی سکھر میں قائم ہوئی۔ اس ادارے نے 1978 عیسوی تک اس تحریک میں بھرپور کردار ادا کیا۔ اس کی کوششوں سے یوم باب الاسلام ابتدا میں سندھ اور بعد میں قومی سطح پر منایا جانے لگا۔ تاریخی لحاظ سے یوم باب الاسلام کی تحریک کے اولین محرک جناب مولوی عبدالخالق خلیق مورائی مرحوم تھے۔ غالباً 1934 عیسوی میں ان کی کوشش سے یوم باب الاسلام کلکتہ، بمبئی اور کراچی میں منایا گیا۔ صاحب و قلم مولانا خیر محمد نظامانی، سید سردار علی شاہ، سید علی میر شاہ ایسی شخصیات ہیں جنہوں نے تحریر و تقریر سے غازی محمد بن قاسم کے دفاع کا حق ادا کیا۔ تنظیم فکر و نظر سندھ نے اپنے قیام 1978 عیسوی سے ہی
یوم باب الاسلام کی تحریک کو بلبلہ تازہ بخشا۔ قومی کمیٹی کے صدر راجہ محمد ظفر الحق کے تعاون اور جنرل ریٹائرڈ مجیب الرحمان کی توجہ سے یوم باب الاسلام کی چھاپ قومی سطح پر نقش ہو گئی۔ ریڈیو ٹیلی ویژن نے اسے اپنی مضبوط روایت قرار دیا اور اخبارات نے اپنے اپنے ظرف کے مطابق اس میں 4 چاند لگا دیے۔ تنظیم فکر و نظر سندھ نے ہر سال یوم باب الاسلام کانفرنس منعقد کرنا اپنا فرض قرار دیا ہے۔ ناول محمد بن قاسم کے لازوال مصنف نظیم حجازی سے لے کر بریگیڈیئر گلزار احمد، پریشان خٹک محمود احمد مدنی، گورنر ایس ایم عباسی، گورنر جہاں دار خان، مولانا سعید احمد اکبر آبادی، قاضی مبارک پوری، عبدال آڈیار، ڈاکٹر نذیر احمد، ڈاکٹر اکرام اللہ خان، ایم آئی ارشد، سید غوث علی شاہ، محمود یوسفائی، کریم بخش خالد، الطاف حسین قریشی، ڈاکٹر نبی بخش خان بلوچ، ڈاکٹر نبی بخش قاضی، ڈاکٹر میمن عبد المجید سندھی اور دنیا بھر کے دانشور و مفکر اروڑ تشریف لائے اور غازی محمد بن قاسم کی خدمت میں خراج عقیدت پیش کیا۔ اگر سلیمان بن عبد الملک محمد بن قاسم کے ہاتھ میں زنجیر نہ ڈالتے تو آج بر صغیر 3 ٹکڑوں میں تقسیم نہ ہوتا، شاید جنوبی ایشیا میں برہمنی اقتدار کا سورج غروب ہو جاتا۔ لیکن کیا معلوم کہ یہ ادھورا خواب کبھی مکمل ہو اور آج سندھ کی خون رنگ سرزمین سے پھر کوئی محمد بن قاسم اٹھے، ظلم و غرور کا خاتمہ کرے اور سندھ کے رستے ہوئے ناسور پر اسلام کی رحمت و شفقت کا پھاہا رکھے۔ باب نمبر 3 غزنویوں کا عروج، سلطان محمود کے حملے، اس کا کردار، حملوں کے اغراض و مقاصد۔ بر صغیر میں مسلم اقتدار کا آغاز عربوں نے کیا، مگر اس کی تکمیل کا صحرا ترکوں کے سر رہا۔ وہ جنگجو، بہادر اور بے پناہ قوت کے حامل تھے۔ اسلام سے ان میں مذہب پرستی کا جذبہ پیدا ہوا۔ وہ غیر معمولی عزائم اور امنگیں رکھتے تھے۔ سندھ اور ملتان کے بعد پنجاب مسلمان حملہ آوروں کی زد میں آیا۔ اس مرتبہ عربوں کی بجائے ترکوں نے ہندوستان کا رخ کیا۔ محمود غزنوی نے 17 مرتبہ ہندوستان پر حملے کیے اور پنجاب پر اس خاندان کی 150 سال تک حکومت رہی۔ بابر اور نادر شاہ کی طرح محمود کو بھی اپنے وطن سے باہر شہرت حاصل ہوئی۔ غزنوی حملوں کے مطالعے سے پیشتر ضروری ہے کہ ہندو کش کے پار کے علاقوں کا سیاسی جائزہ لیا جائے۔ ایرانی مملکت میں عرب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے وقت 632 عیسوی میں داخل ہوئے۔ انہوں نے ساسانی جرنیل رستم کو جنگ قادسیہ 637 عیسوی میں شکست دے کر قتل کر دیا اور 650 عیسوی میں ہلالی پرچم دجلہ کی وادیوں پر لہرانے لگا۔ 15 سال کے بعد 664 عیسوی میں اسلامی لشکر نے کابل پر حملہ کر کے 12,000 کی آبادی کو حلقہ بگوش اسلام بنایا۔ سندھ پر حملے کے وقت عربوں نے سمرقند اور بخارا کو بھی دجلہ عبور کر کے فتح کر لیا تھا۔ اس کے بعد مسلمان حملہ آوروں نے جھیل ارال پر خوارزم کو مطیع کیا اور وسط ایشیا پر دوانا کی سلطنت پر قبضہ کر لیا۔ ان فتوحات سے عرب حکومت کوہستان اس اور جیسون تک پھیل گئی۔ 713 عیسوی خلفاء تقریباً 1 صدی تک ان دور دراز فتوحات سے استفادہ کرتے رہے اور تبلیغ اسلام کی بجائے شاہی عظمت کی طرف مائل رہے۔ انہوں نے محنت و جفا کشی کی بجائے عیش و عشرت کی زندگی اختیار کر لی، حتیٰ کہ ترکوں نے ان کی رہی سہی طاقت کو بھی ختم کر دیا۔ ترک اہل عرب اور ایرانیوں سے بالکل الگ تھلگ رہے، چنانچہ سب سے پہلے عربوں پر ایرانی تہذیب کا اثر پڑا۔ اس کے بعد ترکوں نے اسلامی روش کو ایک نئی راہ پر ڈالا۔ عربوں نے اسلامی تمدن کو کرتبہ تک پہنچایا تو ایرانی اسے بغداد تک اور ترک دہلی تک لے گئے۔ بغداد اور بخارا میں ترکوں نے عنان اقتدار اپنے ہاتھ میں لے لی اور خود مختار سلطنتوں کی بنیاد رکھی۔ خلفاء کے ایرانی اور افغانی مقبوضات میں خود مختار سلطنتوں کے بانی ان کے ترک غلام تھے۔ وادی کابل میں 664 عیسوی میں جیسا کہ بیان کیا گیا ہے،
12,000 اشخاص دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ اس علاقے میں اشوک اور کنشک کے زمانے سے بدھ کثیر تعداد میں آباد چلے آ رہے تھے۔ جب چینی سیاح ہیون سانگ اس علاقے میں گزرا، اس وقت ایک کشری راجا وہاں پر حکمران تھا۔ البیرونی کا کہنا ہے کہ راجا کے قبیلے کو شاہی خاندان کہتے تھے۔ اس خاندان کے 7 حکمران ہو گزرے ہیں۔ آخری راجا مکتورمن کو اس کے برہمن وزیر نے 9ویں صدی عیسوی میں تخت سے دستبردار کر دیا۔ 950 عیسوی میں راجا بھیم کابل پر حکمران تھا۔ اس کے جانشین جے پال نے بہادری سے ترکوں کا مقابلہ کیا، مگر کشرا حکمرانوں کی مدد کے باوجود وہ غزنوی حملہ آوروں کے مقابلے کی تاب نہ لا سکا اور پنجاب میں آ کر بٹنڈا میں دفاعی مورچے قائم کرنے پر مجبور ہو گیا۔ لین پال کا خیال ہے کہ جنوب کی جانب ترکوں کی یلغار ایک کامیاب تحریک تھی۔ انہوں نے خلفاء پر پہلے ہی قابو پا رکھا تھا اور تمام سلطنت پر مصر سے سمرقند تک پھیلے ہوئے تھے۔ خلافت کے زوال پر خراسان، ماورا النہر ایران اور سیستان خود مختار ہو چکے تھے۔ ایران میں صفوہ سامانی ظاہری قبیلے زور پکڑ رہے تھے۔ سامانی حکمران ابو المالک کے زمانے میں ایک ترک غلام الپتگین خراسان کا گورنر مقرر ہوا۔ الپتگین نے 2000 سپاہیوں کی مدد سے افغانستان میں غزنی کے قلعے پر 942 عیسوی میں قبضہ کر لیا۔ رفتہ رفتہ یہ چھوٹا سا قلعہ ایک ایسی پرشکوہ سلطنت کا دارالخلافہ بنا جو لاہور سے بغداد تک اور سندھ سے سمرقند تک پھیلی ہوئی تھی۔ الپتگین کے بعد اس کا بیٹا اسحاق 963 عیسوی میں تخت پر بیٹھا، جس کے انتقال پر الپتگین کا غلام بلقا تگین تخت نشین ہوا۔ اس نے 972 عیسوی میں انتقال کیا۔ اس کے عہد میں پنجاب کے ہندو راجا جے پال نے غزنی پر حملہ کیا اور شکست کھائی۔ جے پال کو اپنی مملکت کی حد پر ایک نئی سلطنت کا قیام گوارا نہ تھا۔ اس کی سلطنت پنجاب سے افغانستان تک پھیلی ہوئی تھی، جس میں کابل بھی شامل تھا۔ پیرائی کے انتقال پر اس کا بیٹا سبکتگین تخت نشین ہوا اور 20 سال تک حکومت کرتا رہا۔ وہ الپتگین کا داماد اور غلام تھا۔ سبکتگین پہلا حملہ آور ہے جس نے شمال مغرب کی راہ ہندوستان پر حملہ کیا، اور اس کے نامور بیٹے محمود نے پے در پے حملوں سے تمام اسلامی دنیا میں شہرت حاصل کی۔ بخارا میں سبکتگین بطور غلام فروخت ہو کر الپتگین کی غلامی میں آیا۔ اس نے اپنی قابلیت سے امیر الامراء کا خطاب حاصل کیا اور سیستان المغان اور خراساں فتح کرنے میں کامیاب ہوا۔ اس نے کابل کے ہمسایہ علاقے پر کامیابی سے حملہ کیا، جس کی وجہ سے جے پال کو مجبوراً پنجاب میں آنا پڑا۔ سر ویلسلے ہیگ کا خیال ہے کہ الپتگین کے بعد پیرائی 972 عیسوی تا 977 عیسوی کے عہد حکومت میں پہلے ہندوؤں نے مسلمانوں پر حملہ کیا۔ پنجاب کے ہندو راجے کا علاقہ کو ہندو کش تک پھیلا ہوا تھا، جس میں کابل بھی شامل تھا۔ ہمسایہ مسلمان سلطنت کے قیام کے بعد انہیں خطرہ محسوس ہوا، اس لیے انہوں نے غزنی پر حملہ کر دیا، مگر اس حملے سے کہیں پہلے عربوں نے 664 عیسوی میں ان کی سلطنت پر حملہ کر کے 12,000 ہندوؤں کو حلقہ بگوش اسلام کیا تھا۔ اس زمانے سے جھگڑا چلا آتا تھا جو صدیوں بعد تک جاری رہا۔ 986 عیسوی میں سبکتگین نے کابل پر حملہ کیا اور بہت سا مال و دولت اور غلام اپنے ہمراہ لے گیا۔ 2 سال بعد اس نے پھر حملہ کیا اور جے پال کو مجبوراً کابل اور بہت سا دوسرا علاقہ چھوڑنا پڑا۔ پنجاب میں آ کر جے پال نے ریاست پٹیالہ میں بٹنڈا اپنا دارالسلطنت مقرر کیا، لیکن سبکتگین کے ہاتھوں پھر شکست کھائی۔ کچھ عرصے کے بعد صلح نامے کی خلاف ورزی کے وجہ سے سبکتگین نے پھر اس پر حملہ کیا۔ جے پال نے اس مرتبہ دہلی، اجمیر، کنوج اور کلنجر کے راجاؤں کو اپنے ساتھ شامل کر لیا، مگر پھر بھی ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ سبکتگین نے اس فتح کے بعد المغان پر قبضہ کر لیا اور شمال کی جانب ہرات کا علاقہ بھی فتح کر لیا۔ 997 عیسوی میں اس نے انتقال کیا۔ محمود اپنے باپ کے انتقال کے بعد
97 میں تخت نشین ہوا۔ تخت نشینی سے پیشتر محمود کو اپنے بھائی اسماعیل سے جنگ لڑنی پڑی، جسے شکست دینے کے بعد قید کر دیا گیا۔ محمود 1 نومبر 971 کو پیدا ہوا اور 997 میں 27 سال کی عمر میں تخت نشین ہوا۔ اس سے پیشتر 4 سال تک وہ خراسان کا گورنر رہا۔ 1 سال کے عرصے میں سیستان کو مغلوب کیا اور خلیفہ بغداد القادر باللہ سے خلعت اور افغانستان، سیستان اور خراسان پر حکومت کے اختیارات کا فرمان حاصل کیا۔ اس کے علاوہ اسے یمین الدولہ اور امین الملت کے خطابات عطا ہوئے۔ اس نیک ساعت میں محمود نے کفار کے خلاف جہاد کرنے اور ہندوستان میں بت پرستی کے خلاف ہر سال ایک مہم بھیجنے کا عہد کیا، مگر خراسان میں بغاوت رونما ہونے کی وجہ سے 2 سال تک اس مہم کو ملتوی کرنا پڑا۔ محمود کے پے در پے حملوں سے ہندوستان کی سیاسی بدحالی اور پست ہمتی نمایاں ہے۔ اسی تاریخ یمینی میں لکھتا ہے، سلطان محمود نے پہلے اپنے دل میں سیستان جانے کا ارادہ کیا، مگر بعد میں ہند کے خلاف جہاد لڑنے کو ترجیح دی۔ اس کے بعد اس نے سپاہ کی تقسیم کی اور مجلس منعقد کی تاکہ وہ اسلامی پرچم کو بلند کرنے کی برکت حاصل کرے اور حق پرستی، راست بازی اور انصاف کی قوت کو مضبوط کر سکے۔ اس کے بعد وہ خدا پر اعتماد کرتے ہوئے ہندوستان کی مہم پر روانہ ہوا۔ پشاور پہنچنے پر جے پال کے ارادوں سے آگاہی حاصل ہوئی۔ محمود نے نہایت احتیاط سے کام لیتے ہوئے تمام سپاہ میں سے 15,000 گھڑ سوار اور افسر منتخب کیے اور باقیوں کو جنگ میں حصہ لینے کی ممانعت کر دی۔ جے پال کی فوج 12,000 گھڑ سوار، 3,000 پیادگان اور 300 ہاتھی شامل تھے۔ ابھی اور کمک کا انتظار ہو رہا تھا کہ محمود نے حملہ کر دیا۔ خون ریز جنگ ہوئی۔ دوپہر ہونے تک غنیم کے 15,000 آدمی کام آئے اور میدان میں چاروں طرف کشتوں کے پشتے لگ گئے۔ جے پال اور اس کے چیدہ افسروں اور رشتہ داروں کو قید کر لیا گیا اور رسیوں سے جکڑ کر سلطان کے حضور پیش کیا گیا۔ ان میں سے بعض کے بازو مضبوطی سے ان کی کمر کے پیچھے بندھے ہوئے تھے، بعض کے گالے کھینچے جا رہے تھے اور بعض کی گردن پر مکے رسید کیے جا رہے تھے، مگر اس کے ساتھ ساتھ خدا کے غازی زرہ اندوزی سے بھی غافل نہ تھے۔ جے پال کی گردن سے گلو بند اتار لیا گیا جو جڑاؤ سونے کا بنا ہوا تھا اور اس میں موتی، ہیرے اور لال جڑے ہوئے تھے۔ اس کی قیمت 20,000 دینار کے لگ بھگ تھی۔ اس سے دگنی قیمت کی چیزیں دوسرے اسیروں اور مقتولوں کی گردنوں سے اتاری گئیں۔ اس کے علاوہ اس ملک سے 5 لاکھ خوبصورت مرد اور عورتیں بطور غلام گرفتار کیے گئے۔ یہ جنگ جمعرات 8 محرم 392 ہجری 27 نومبر 1001 کو پشاور کے نزدیک لڑی گئی۔ اس فتح کے بعد جے پال کو 25,000 دینار اور یرغمال کے عوض رہا کر دیا گیا، مگر اس طریقے سے اسیر ہو کر رہائی حاصل کرنا اور ملیچھوں مسلمانوں کے ہاتھوں گرفتار ہونا ایک بہت بڑے پراشچت یعنی کفارے کا طالب تھا، لہٰذا جے پال نے اس بے عزتی کو برداشت نہ کرتے ہوئے چتا جلا کر اپنی جان دے دی۔ پنجاب کی مہم سے پیشتر محمود نے سرحدی علاقے پر چند بار یلغار کر کے کامیابی حاصل کر لی تھی، لیکن جے پال کی شکست کے بعد حملہ آوروں کے حوصلے اور بھی بڑھ گئے۔ انہوں نے دولت سمیٹنے اور بت پرستی کو ختم کرنے پر کمر باندھ لی تھی۔ سندھ اور ملتان پہلے ہی مسلمان حکمرانوں کے قبضے میں تھے، جہاں تمام ملحد جا کر پناہ لیتے تھے۔ ان میں کرامتہ سب سے اہم تھا۔ اس فرقے کی بنیاد ہمدان کرامتی نے رکھی، جو قدیم اسلامی شعار کا مخالف تھا۔ بہرحال یہ وہ فرقہ تھا جس نے مکے تک یلغار کر کے کعبہ سے سنگ اسود اور دیگر مقدس یادگاریں لے جانے کی کوشش کی۔ ابو الفتح داؤد حاکم ملتان بھی اسی ملحد فرقہ سے تعلق رکھتا تھا، لہٰذا محمود کے نزدیک اس کا درجہ کافر سے کم نہ تھا۔ 1004 میں جب محمود نے بھیرا ضلع ملتان کے خلاف مہم کا آغاز کیا تو اس نے ملتان کو بھی فتح کرنے کا ارادہ کر لیا تھا، مگر
آنند پال اس کے آڑے آیا۔ محمود نے ان سب کو شکست دے کر بھیرا فتح کر لیا۔ آنند پال کی فوج میدان چھوڑ کر بھاگ نکلی اور ملتان سے 20,000 درہم تاوان وصول کیا گیا۔ کابل کو واپسی پر محمود نے ہندی مقبوضات نواز شاہ نو مسلم کے حوالے کیے، جو پہلے سویک پال کے نام سے موسوم تھا۔ جو ہی محمود واپس ہوا، نواز شاہ مرتد ہو گیا۔ محمود نے 1008 عیسوی میں دوبارہ حملہ کر کے اس سے 4 لاکھ درہم تاوان وصول کیا۔ اسی اثنا میں ابو الفتح داؤد والی ملتان اور آنند پال نے محمود کے خلاف مشترکہ محاذ قائم کر لیا اور ان کے ساتھ اجین، گوالیار، کالنگ، کالنجر، کنوج، دہلی اور اجمیر کے راجے بھی شامل ہو گئے۔ فرشتے نے تحریر کیا ہے کہ مسلمانوں کو ہندوستان سے نکالنا وہ اپنا مقدس فرض سمجھتے تھے۔ آنند پال اپنی رہنمائی میں حملہ آور کے مقابلے کے لیے بڑھ رہا تھا۔ بت پرستوں کی فوج میں روز بروز اضافہ ہو رہا تھا اور چاروں طرف سے مدد پہنچ رہی تھی۔ ہندو عورتوں نے اپنے زر و جواہرات فروخت کر کے تمام روپیہ اپنے خاوندوں کے پاس بھیج دیا تاکہ وہ جنگ کی پوری تیاری کر سکیں۔ غریب عورتوں نے چرخے کاٹ کر اور محنت مزدوری کر کے روپیہ فراہم کیا تاکہ جنگ میں امداد دے سکیں۔ جب سلطان محمود نے دیکھا کہ اس مرتبہ بت پرست نہایت جوش و خروش سے تیاریوں میں مصروف ہیں، تو اس نے بھی احتیاط سے کام لیا اور حملہ کرنے کی بجائے پشاور کے میدان میں خیمے ڈال دیے۔ عین لڑائی کے وقت 30,000 کھوکھر برہنہ سر اور برہنہ پاؤں بھاگے اور دیگر اسلحہ سے مسلح 2 اطراف سے مسلمان لشکر میں گھس گئے اور سوار فوج کے وسط میں آ کر اپنی تلواروں، بھالوں اور نیزوں سے گھوڑوں اور گھڑ سواروں پر وار شروع کر دیے۔ چند ساعت میں 3,000 سے 4,000 تک فوج کا خاتمہ ہو گیا۔ وہ اپنے حملے میں اس قدر کامیاب ہوئے کہ سلطان کو کھوکھر پیادگان کا جوش دے کر گھمسان کے رن سے پیچھے ہٹنا پڑا۔ وہ جنگ کو بند کرنے کی فکر ہی میں تھا کہ اسی اثنا میں راجہ آنند پال کا ہاتھی تیروں کی بوچھاڑ کی تاب نہ لاتے ہوئے میدان کارزار سے بھاگ نکلا۔